السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاسنا کے مہنت نے، میں اس کو مہنت تو نہیں کہوں گا کیونکہ مہنت جو ہے نا یہ ایک بڑا اچھا شبد ہے اور مہنت اچھے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ میں تو اس کو کہوں گا شیطان، مردود، ملعون، خبیث، ذلیل۔ میرے خیال میں یہ الفاظ بھی اس کے لیے کم پڑ جاتے ہیں۔ پہلے بھی اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ مسلمان احتجاج کرتے رہے، FIR درج کرواتے رہے، میمورنڈم دیتے رہے، لیکن اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ نہ اس کو گرفتار کیا گیا، نہ اس کے اوپر کوئی نوٹس جاری کیا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب 2-3 دن پہلے اس نے تو ساری حدیں ہی کراس کر دی۔ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت جن سے مسلمان اپنی جان سے زیادہ، اپنی عزت و آبرو سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، دنیا میں مسلمانوں کو کوئی چیز عزیز نہیں ہے اتنی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عزیز ہے۔ دنیا کی سب سے عظیم ہستی کے بارے میں اس نے اناپ شناپ بکنے کی ساری حدیں ہی پار کر دیں، اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ اس موقع پر 2-3 باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی اور اہم بات کہ جو کچھ اس نے بولا ہے اس مردود نے، اس کو خواہ میں آگے شیئر نہ کیا جائے۔ ہو کیا رہا ہے کہ ویسے ہی لوگ اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں۔ جو حضور کے بارے میں اس نے نازیبہ کلمات بولے ہیں جن کو سن کے جو ہے نا کلیجہ پھٹ پڑتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ یار ایسے کوئی کیسے بول رہا ہے، اور وہ بھی ہمارے ہندوستان میں رہتے ہوئے، جہاں کانسٹیٹیوشن نے ہمیں آزادی دی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی۔ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کے دھرم کو ٹارگٹ نہ کرے۔ تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں یہ اتنے کھلم کھلا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی بار بار کرتا ہے، ہر بار کرتا ہے، اور اس بار تو اس نے سارے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ آخر کون ہے اس کے پیچھے، اور آخر یہ کس پلاننگ کے تحت کام کر رہا ہے؟ ہمارا ملک کا جو امن و امان والا ماحول ہے اس کو خراب یہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کی جانچ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پہلی اہم بات تو یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو ویڈیو ہے اس کو خواہ میں شیئر نہ کریں گروپس پہ۔ فضول میں اس کو گروپس میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ اب گروپس میں شیئر کیا جا رہا ہے تو وہ چیز بار بار لوگ سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں۔ کیا اگر ہمارے اور آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو کیا ہم اس کی ویڈیو کو بار بار سنیں گے؟ ہم تو کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کو بار بار نہ سنایا جائے۔ ہاں، قانونی کارروائی کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ہم #، لگا کے جو بھی قانونی کارروائی کے لیے شیئر کرنے کی ضرورت پڑے گی تو کرنا چاہیے۔ اس کو ریکارڈ میں رکھنے کے لیے سیو رکھنا چاہیے کہ عدالت میں دکھانے کی ضرورت پڑ جائے، FIR درج کرانے کے موقع پر کسی ادھیکاری کو دکھانے کی ضرورت پڑ جائے، اس کو سیو کرنا چاہیے، لیکن نارمل کنڈیشن میں ایسی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ انسٹاگرام پر، فیس بک پر جو ریل بنانے والے ہیں انہوں نے تو بس سب نے، جتنے بھی ریل بنانے والے ہیں سب نے اس ویڈیو کو، یہ جو مہنت نے بولا ہے اناپ شناپ، اس کو لگا کے جو ہے نا بول رہے۔ ارے بھائی، بغیر لگا کے بھی بول سکتے نا آپ۔ وہ ویڈیو تمہاری 1000-2000 لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ حضور کے بارے میں ان غلط الفاظ کو جو اس کمینے نے بولے بار بار سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں۔ بار بار سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ہائیڈ بھی کیا جا سکتا تھا، اس کو کٹ بھی کر کے تم بتا سکتے ہو، فوٹو دکھا کے بھی بتا سکتے ہو۔ تو اسی لیے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی گستاخانہ جو الفاظ اور لائنز ہوتی ہیں اس کو بار بار فضول میں شیئر نہ کیا جائے۔ ہاں، نارمل ویسے شیئر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ #، لگا کے شیئر کیا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن نارمل گروپس میں شیئر کرنا، اسٹیٹس پہ لگانا اور اس کو اسٹیٹس پہ لگا کے بولنا کہ اس کو گرفتار کیا جائے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ خود اس بے ادبی والے الفاظ کو لوگوں کو سنا رہے ہو بار بار۔ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کا جو مواد ہوا کرتا ہے اس کو نارمل کنڈیشن میں آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے کا میرا مطلب یہ کہ آپ کا گروپ بنا ہوا اس میں آپ نے شیئر کر دیا، نہیں۔ اس نے بولا ہے قانونی کارروائی کے لیے جو کچھ کیا جائے وہ کرنا چاہیے، لیکن نارمل اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہماری جان ہے ہمارے حضور، ہماری شان ہے ہمارے حضور، اور ہمارے لیے نہیں، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔
دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو جوش میں آ جاتے ہیں مسلمان، نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں. تو یاد رکھو، جوش خروش میں کام کرنے کے بجائے قانونی کارروائی اور قانونی کام جتنا آپ کا مضبوط ہوگا، خاص طور پر کاغذی کام کی جتنی ویلیو ہے، اتنے احتجاج کی، اتنے جو ہے نا سڑکوں پر نکلنے کی ویلیو ہے اس کی بھی، لیکن کاغذی کام کی جتنی ویلیو ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ آپ بس ایک گروپ بنا کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے صاحب نعرے لگا دیے، تو اس میں بڑا خطرہ ہے. آج کل کے ٹائم میں خطرہ اس بات کا ہے کہ شر پسند لوگ آپ کے اس گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ اس گروپ کو کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں، فتنہ فساد پھیلا سکتے ہیں. اسی لیے اس کو بھی کرو، سیفٹی کے ساتھ کرو، پرمیشن لے کے کرو، ہے نا، بڑے لوگوں کے مشوروں کے ساتھ کرو. آج کل نوجوان جو ہے نا بس جہاں 10 کھڑے ہوئے اور خواہ خواہ کے نعرے بازیاں شروع نہیں، اپنے بڑوں کے مشورے سے کرو، اپنے شہر کے بڑے عالم کو لے کے کرو، اپنے شہر کی بڑی تنظیم کو لے کے یہ کام کرو، ہے نا. اور کاغذی کام مضبوطی کے ساتھ کرو. کاغذی کام جتنا مضبوط ہوگا اتنا یہ پھنسے گا، سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے کاغذی کام میں FIR درج کروائیے، جیسے جمعیت علماء ہند نے FIR درج کروائی ہیں جگہ جگہ پر، اور اس کے لیے امت شاہ کو جو ہے نا وہ لیٹر بھی بھیجا ہے، اور بڑے پیمانے پر وکیلوں کے ذریعے کہ اس پر کیا قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہیں. کاغذی کارروائی جتنی مضبوط ہوگی، جتنے اوپر سے آرڈر آئیں گے، اتنا کام آگے بڑھے گا. یہ سب کام جمعیت نے کیے ہیں، ایسے ہی ہمیں بھی کرنا ہے، کیونکہ کاغذی کام میں آپ جتنے مضبوط ہوگے اتنا اس پر گرفت مضبوط ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ اور اس کاغذی کام کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بھی مسلمانوں کو خرچ کرنے پڑیں، حضور کے لیے سب کچھ قربان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جوش اور جذبات سے زیادہ دماغ سے، یہ سب کچھ دماغ سے چل رہا ہے. اس کی کیا پلاننگ ہے نہیں پتہ ہمیں، اسی لیے ہماری جو پلاننگ ہونا چاہیے وہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کو سلاخوں کے پیچھے کیسے پہنچایا جائے. بڑے بڑے انڈیا کے وکیلوں سے مشورہ کرو، کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنا پڑے کرو. FIR پولیس نہ درج کرائے تو کورٹ میں جاؤ، سپریم کورٹ میں جاؤ، ہائی کورٹ میں جاؤ، پوری لڑائی لڑو، کیونکہ قانونی لڑائی ہی ہم لڑ سکتے ہیں، قانون سے آگے نہیں. قانون کے دائرے میں، سویدھان کے دائرے میں، سویدھان کو فالو کرتے ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے ایک سانسد ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، نگینا سے وہ سانسد ہیں، تو انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ بھائی اس طرح کی باتیں یہ کیوں بولتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اس طرح کی باتیں کس پلاننگ کے تحت بولتا ہے، اور اتنی زیادہ بدزبانی یہ پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہے، اس کی کیا منشا ہے، یہ امن و امان کیوں خراب کرنا چاہتا ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے رکھی ہیں، تو بہت اچھی بات ہے انہوں نے یہ باتیں رکھی ہیں. تو دوسرا کام تو یہ کرنا ہے. تیسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ میٹنگز کریں، اپنی جو بھی آپ کچھ کریں، اس میں جو ہے نا ایسا ماحول کہیں بھی کریٹ نہ ہونے دیں جس سے آپ مان لیجئے اس کو سیدھے طریقے سے ٹارگٹ کرنے جا رہے ہو. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شکنجہ، قانونی شکنجہ اس پہ مضبوط ہو رہا ہے، لیکن آپ نے کوئی مان لیجئے ریلی نکالی، کوئی آپ نے میٹنگ کی، کوئی آپ سڑک پہ 100 لوگوں کو آپ نے جمع کیا، تو آج کل بہت چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی باہر کا آدمی آ کے اس طرح کا نعرہ لگا سکتا ہے، اس طرح سے کچھ ایکٹیویٹی کر سکتا ہے، جس سے سارا کا سارا جو ہے نا الٹا میڈیا آپ کو بنا کے دکھا دے گا کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا. کیونکہ آج کل جو ہے نا میڈیا بہت بڑا خطرناک کام کر رہا ہے میڈیا اپنا، کہ بس مسلمانوں کو کیسے ہی کھینچ تان کے ٹارگیٹ بنا دو اپنا بس. تو تیسرا کام اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. یہ 3 کام کریں ہم انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ مردود اور ملعون جلد سلاخوں کے پیچھے ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس بار تو اس نے بہت ہی مطلب ایسے کیا ہے کہ اب ناقابل برداشت ہے جو بھی کچھ ہے. لیکن میں وہی بول رہا ہوں کہ قانونی داؤ پیچ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس کو پیچھے پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تمام مسلمان جو ہے نا اپنے سویدھان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کو بچانے والے بھی بہت لوگ ہوں گے. تو جتنا ہم قانون کو ساتھ میں رکھ کر قانون کی روشنی میں داؤں پیش لگائیں گے، اتنا جلدی یہ سلاخوں کے پیچھے پہنچے گا. مجھے امید ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی، کیونکہ میں نے کئی جگہ سنا کہ نوجوان جو ہے نا، کیونکہ نوجوانوں میں بڑا جوش ہوتا ہے، جوش اچھی بات ہے، برا نہیں ہے،
لیکن آپ بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی کو بڑا بنائیں، اس طرح کے جوش میں کچھ بھی کر ڈالو تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس لیے جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض دفعہ ہم جوش میں ہوش کھو جائیں، کوششیں یہی ہوتی ہیں. تو ہوش رکھنا ہے. اچھا تو نے یہ بولا ہے، ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی سامنے آ کے ہمیں لڑائی پہ آمادہ کر رہا ہے، وہ چاہتا یہی ہے کہ ہم لڑائی پہ آمادہ ہوں. ہم نے اپنے غصے کا گھوٹ پی لیا ہے کہ نہیں بیٹا ہم تجھے تو بعد میں بتائیں گے. جیسے ایک آدمی لڑنے کے لیے آیا، میں نے موبائل نکالا، اس کی ریکارڈنگ شروع کر دی. تو وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ موبائل کی ریکارڈنگ بند کرے، مجھ سے لڑنا شروع کرے. میں غصے کو پی رہا ہوں اور میں اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں. ساری چیزیں میں نے اس کی کیمرے میں ریکارڈ کر لی. جا کے اب میں نے لیگل ایکشن لینا شروع کر دیا. پھنسے گا وہ، اور ایسا پھنسے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو بچا نہیں پائے گی، کوئی قانون اس کو نہیں بچا پائے گا، کیونکہ میں نے سارے پروف جمع کر لیے، سارے لیگل چیزیں میں نے جمع کر لی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریں، صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں، بڑی بڑی تنظیموں سے جڑ کر جو لیگل ایکشن ہے وہ اس کو لینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ بچے گا نہیں، یہ سلاخوں کے پیچھے جائے گا، کیونکہ اس نے ملک کے امن کو خراب کیا ہے، مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، آزادی رائے کے نام پر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سارے فتنے کا ذریعہ یہ بن رہا ہے نالائق. تو انشاءاللہ بہت جلدی سلاخوں کے پیچھے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو اس کو ہدایت دے، اس کے حق میں ہدایت ہو، ورنہ اس کو نیست و نابود فرمائے. یہ میری دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.